व्यूअर्स, भारत के लिए एक और खतरे की घंटी बज चुकी है। आसमान के बाद अब समुंदर भी पाकिस्तान के कंट्रोल में आता दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि बर्तरी का ख्वाब पानी में डूब जाएगा। पाकिस्तान नेवी की दूसरी मिल्जिम क्लास जंगी ताकत PNS खैबर खामोशी से दुश्मन को देखने और वक्त आने पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक बहरी जहाज नहीं, यह पाकिस्तान की समुंदरी बर्तरी का ऐलान है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो दुश्मन के महफूज ठिकानों को भी गैर महफूज बना सकता है। PNS खैबर में आखिर ऐसी क्या खास बात है? किन खुफिया सलाहियतों ने भारत के नेवल प्लानर्स की नींदें उड़ा दी हैं? क्या अगला जंगी महाज समुंदर के पानियों में होगा? इस व्लॉग में आपको बताएंगे वो तमाम अपडेट्स, अंदर की कहानियां और हकाइक जो आप कहीं और नहीं हासिल कर सकते। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, पाकिस्तान नेवी के दूसरे मिल्जिम क्लास जहाज PNS खैबर को इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में कमीशन किया गया, जो पाकिस्तान और तुर्की की दिफाई ताउन में एक और संगे मील की हैसियत रखता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ के हमरा बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात को मिसाली करार दिया और दिफाई पैदावार में मजीद गहरे ताउन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ISPR ने बताया कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मनसूबाबंदी, डिज़ाइन और मिल्जिम क्लास जहाज़ों की तामीर और इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड और असल साजो सामान बनाने वाली कंपनीज के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेवी और तुर्क बहरी अफवाज के दरमियान मुसलसल रवाबित ने दिफाई ताउन को मजबूत किया है और दोनों ममालिक के दरमियान पायदार स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की अक्कासी करते हैं। तकरीब के अख्ताम पर तुर्क सदर ने जहाज़ का दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उन्होंने अमले से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान एर्दोगान और एडमिरल नवीद अशरफ ने खित्ते में बहरी सलामती पर तबादला ख्याल किया और दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मुस्तकबिल की मुश्तरका सरगर्मियों के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की। मिल्जिम क्लास जहाज़ पाकिस्तान नेवी के बेड़े में सबसे जदीद सतही जंगी जहाज़ों में शुमार होता है, जिनमें जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, जदीद हथियारों और सेंसर स्वीट्स के साथ मरबूत हैं। तुर्क सदर एर्दोगान ने बताया कि प्रोग्राम के तहत पहला जहाज PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान के हवाले किया गया, तीसरा जहाज PNS बद्र जून 2026 के अख्ताम तक, जबकि चौथा जहाज PNS तारिक 2027 की पहली सहमाही में मुतवक्के है। मिल्जिम क्लास जहाज़ों की शमूलियत पाकिस्तान नेवी की अमलियाती और बहरी सलामती की सलाहियतों में नुमाया इजाफा करेगी। पाकिस्तान के लिए 4 मिल्जिम क्लास जहाज़ों की तामीर का मुआहिदा 2018 में वजारत दिफाई पैदावार और तुर्क कंपनी अस्फात के दरमियान तय पाया था। मुआहिदे के तहत 2 जहाज़ तुर्की में तैयार किए गए, जबकि बाकी 2 पाकिस्तान में तामीर हो रहे हैं। PNS खैबर की कमीशनिंग तुर्की में तामीर किए जाने वाले दोनों जहाज़ों की तकमील की अलामत है। तुर्की ने दूसरी मिल्जिम क्लास का PNS खैबर पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दी। तुर्की ने मिल्जिम क्लास की कॉर्वेट PNS खैबर को सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में इस्तांबुल में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान नेवी के हवाले किया। इस हवाले से तुर्की की दिफाई बरामदात में बढ़ते हुए किरदार और पेचीदा बहरी प्रोग्राम्स के जरिए तवील अलमुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारियों को मजबूत करने की हिकमत अमली नुमाया होती है। तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बहरी प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग की तकरीब की सदारत की। यह इकदाम पाकिस्तान और तुर्की की बढ़ती हुई जहाज़साजी की सलाहियत और तेज़ी से फैलते हुए दिफाई बरामदी पोर्टफोलियो को उजागर करता है। पाकिस्तान नेवी के मिल्जिम प्रोग्राम के तहत PNS खैबर की फराहमी इस बात की मिसाल है कि अंकारा किस तरह पेचीदा बहरी मंसूबों को प्लेटफॉर्म की फ़रोख्त, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मुश्तरका पैदावार के इम्तजाज के जरिए तवील अलमुद्दती शराकत दारियों की बुनियाद बनाता है। PNS खैबर 2018 में पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डर की गई 4 कॉर्वेट्स में से दूसरी है। इससे कबल PNS बाबर मई 2024 में हवाले की गई, जबकि PNS बद्र और PNS तारिक की तरसील 2026 और 2027 के अवाइल में मुतवक्के है। तुर्क सदर ने इस मौके को पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात में एक अहम संग मील करार दिया, जो मुश्तरका तारीख और बहरे हिंद और मशरक़ वुस्ता में हम आहंग स्ट्रेटेजिक मफादात से मजबूत हैं। PNS खैबर मिल्जिम फैमिली के बाबर क्लास वेरिएंट का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के लिए तैयार करदा एक हस्बे ज़रूरत तरतीब है। यह असल आधा क्लास कॉर्वेट को बढ़ाकर तकरीबन 3000 टन वजनी कसीर अल मकासिद सतही जंगी जहाज़ बनाती है। पाकिस्तान नेवी मिल्जिम डिज़ाइन की लंबाई तकरीबन 108 मीटर है। इसमें कोडाग प्रोपल्शन सिस्टम शामिल है, जो 26 नॉट से ज़ायद रफ्तार
تقریباً 3500 بحری میل کی رینج اور لگ بھگ 15 دن کی برداشت فراہم کرتا ہے۔ جہاز کے اسلحے میں سامنے کی جانب 76 ملی میٹر کی مین گن مقامی ساختہ ہے اور کروز میزائل کے لیے جڑواں لانچرز جو بحری اور زمینی اہداف دونوں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، اور جدید سطح سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے لیے 12 سیلز پر مشتمل عمودی لانچ سسٹم شامل ہے جو فضائی خطرات کے خلاف 40 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک تہ دار دفاع فراہم کرتا ہے۔ آبدوز شکن جنگی صلاحیت کے لیے ہلکے وزن کے 324 ملی میٹر ٹارپیڈوز موجود ہیں، جبکہ فلائٹ ڈیک اور ہینگر کے ذریعے درمیانے سائز کے بحری ہیلی کاپٹر کی آپریشنل تعیناتی ممکن ہے جو آبدوز شکن نگرانی یا تلاش اور بچاؤ کے مشن انجام دے سکتا ہے۔ اس اسلحہ جاتی ترتیب کے ساتھ ساتھ نو کمیشن شدہ PNS خیبر میں ایسلسان کے جدید نظاموں کا وسیع مجموعہ نصب ہے، جن میں 3D ایئر سرچ ریڈار، LPI نیویگیشن ریڈار، ٹورپیڈو انسداد اقدامات کا نظام، 35 ملی میٹر قریبی دفاعی ہتھیاروں کا نظام اور 25 ملی میٹر ریموٹ ویپن سٹیشن شامل ہیں، جن سب کو ایک جدید کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے یکجا کیا گیا ہے۔ یہ سینسر اور خود دفاعی ساخت ساحلی متنازع ماحول میں جہاز کو مضبوط صورتحال آگاہی اور بقا کی صلاحیت فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان کے لیے میلجم پروگرام تقریباً ایک دہائی میں ایک سادہ تیار شدہ کارویٹ میں ابتدائی دلچسپی سے ارتقا پذیر ہو کر ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مشترکہ ڈیزائن کے وسیع منصوبے میں تبدیل ہوا۔ مذاکرات 2010 کی دہائی کے وسط میں شروع ہوئے اور 2018 میں 4 حسب ضرورت میلجم جہازوں کے معاہدے پر لاک ہوئے، جس کے ساتھ حکام کے مطابق مکمل ٹیکنالوجی منتقلی اور ڈیزائن کے دانشورانہ حقوق کی منتقلی شامل تھی۔ اس انتظام کے تحت پہلی 2 کارویٹس PNS بابر اور PNS خیبر استنبول نیول شپ یارڈ میں تیار کی گئی ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھے یونٹس PNS بدر اور PNS طارق ترک تعاون کے ساتھ کراچی شپ یارڈ میں زیر تعمیر ہیں۔ ترک شراکت دار ڈیزائن کی مہارت منتقل کر رہے ہیں، جس سے پاکستانی انجینئرز میلجم آرکیٹیکچر میں ترامیم اور اس تجربے کی بنیاد پر مقامی فریگیٹ کلاس کی جانب پیش رفت کر سکیں گے۔ ترکی کے لیے یہ پروگرام ڈیزائن اور انضمام سے لے کر ٹیکنالوجی کی منتقلی اور لائف سائیکل سپورٹ تک پیچیدہ بحری برآمدات کو سرے سے آخر تک سنبھالنے کی صلاحیت کا مظہر ہے، جبکہ پاکستان کے لیے یہ غیر معمولی موقع ہے کہ وہ غیر ملکی کٹس پر انحصار کے بجائے آزاد سطحی جنگی جہازوں کے ڈیزائن کی جانب سیکھنے کے سفر میں آگے بڑھے۔ پریکٹیکلی نظر سے PNS خیبر پاکستان نیوی کو ایک نسبتاً مختصر مگر مضبوطی سے نیٹ ورک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جو بحیرہ عرب اور وسیع بحر ہند میں آبدوز شکن سطحی اہداف کے خلاف اور علاقائی فضائی دفاعی مشنز انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ طویل فاصلے کے کروز میزائلوں سے اور درمیانے فاصلے کے سطح سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کا امتزاج جہاز کو دشمن کی سطحی یونٹس اور ساحلی اہداف کو نمایاں فاصلے سے نشانہ بنانے کے لیے قابل بناتا ہے، جبکہ اپنے ٹاسک گروپ کو طیاروں اور آنے والے میزائلوں سے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ قریبی دفاعی ہتھیاروں کے نظام اور ریموٹ ویپن سٹیشنز، تیز رفتار ساحلی حملہ آور کشتیوں، نچلی پرواز کرنے والے میزائلز اور ڈرونز کے خلاف اندرونی دفاع کی اضافی طے فراہم کرتے ہیں تاکہ ٹورپیڈو جنگی اقدامات اور جدید آبدوزوں کے خلاف بقا کی صلاحیت کو مضبوط بناتے ہیں۔ کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم اور اس سے منسلک ڈیٹا لنک آرکیٹیکچر نیٹ ورک پر مبنی ماحول میں کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو جہاز کے سینسر، ہیلی کاپٹر اور پاکستان نیوی کے دیگر پلیٹ فارم سے ڈیٹا یکجا کرتا ہے۔ سینسر انضمام اور الیکٹرانک وارفیئر کے یہ اعلیٰ سطح خاص طور پر جدید فضائی اور میزائل خطرات کے خلاف دریافت، ٹریکنگ اور انگیجمنٹ میں بیڑے کی موثریت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ دوسری میلجم کارویٹ اس رجحان کو مضبوط کرتی ہے جس کے تحت پاکستان اپنی بحری خریداریوں میں چینی اور مغربی سپلائر سے آگے بڑھ کر تنوع لا رہا ہے اور ترکی صلاحیت اور صنعتی ترقی دونوں میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ PNS خیبر کی حوالگی ترکی اور پاکستان کے تعلقات میں گرمجوشی کے پس منظر میں ہوئی ہے، جس کی علامت اعلیٰ سطحی دورے اور انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور وسیع علاقائی امور پر ہم آہنگی ہے، جبکہ انقرہ نے اہم علاقائی تنازعات میں اسلام آباد کی مسلسل سیاسی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے لیے بابر کلاس کارویٹس، چینی ساختہ فریگیٹس اور دیگر سطحی اثاثوں کے ساتھ مل کر شمالی بحر ہند میں ایک تہدار بحری حکمت عملی کا حصہ بنتی ہے، جس کا مقصد سمندری مواصلاتی راستوں کا تحفظ، بحرانی حالات میں صلاحیت اور مستقل موجودگی کی کارروائیوں کو ممکن بنانا ہے۔ ترکی کے لیے یہ پروگرام بیک وقت ایک سفارتی اشارہ اور تجارتی مظاہرہ ہے۔ میلجم جیسے منصوبے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ترکی اب ان چند ممالک میں شامل ہے جو جدید جنگی جہازوں کو ڈیزائن، تیار اور برآمد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔
ایک ایسے خطے میں جہاں بھارت خلیجی ریاستوں اور چین کی بحری جدید کاری سمندر میں طاقت کے توازن کو اثر نو تشکیل دے رہی ہے، پاکستان ترکی محور کا جدید سطحی جنگی جہازوں میں ابھرنا ایک نیا صنعتی اسٹریٹجک عنصر متعارف کراتا ہے جسے دیگر فریقین کو اپنی منصوبہ بندی میں شامل کرنا ہوگا۔ 4 جہازوں کے اس پروگرام کی مجموعی مالیت دفاعی تجزیوں میں عموماً تقریباً 5.1 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے، جس میں نہ صرف پلیٹ فارمز کی تعمیر بلکہ عمودی لانچ فضائی دفاعی نظاموں کے انضمام اور ڈیزائن سطح کی وسیع ٹیکنالوجی منتقلی بھی شامل ہے۔ اگرچہ یہ پاکستان کے لیے ابتدائی طور پر ایک زیادہ بنیادی ترتیب کے مقابلے میں بلند لاگت رکھتا ہے، تاہم معاہدے کی ساخت کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں 4 میں سے 2 جہازوں کی تعمیر اور مستقبل کی اقسام کے لیے حاصل شدہ ڈیزائن استعمال کے ذریعے لائف سائیکل اور بعد میں تیار ہونے والے جہازوں پر آنے والی لاگت کو کسی طرح سے کم کیا جائے۔ یہ وہ جہاز ہیں جس نے بھارت کی نیند اڑا دی ہے، اور پاکستان میں جب یہ 2 جہاز تیار ہو رہے ہیں تو اس سے پورے خطے کو ایک میسج جاتا ہے کہ بحری برتری جہاں پر ترکیے کی موجود ہے، اب ترکیے پاکستان کے ساتھ مل کر بحر ہند میں بھی پاکستان کی مضبوطی کو دیکھ رہا ہے۔ پاکستانی سروسز میں ترک ساختہ دوسری ملزم کاربیٹ کے طور پر PNS خیبر کی کمیشننگ محض بیڑے میں ایک جدید جنگی جہاز کے اضافے سے بڑھ کر ہے۔ یہ دونوں طاقتیں بغیر مغربی طاقتوں کے درمیان طویل المدتی اعلیٰ ٹیکنالوجی شراکت داری کے استحکام کا اشارہ ہے، جو دفاعی صنعتی تعاون کو سیکیورٹی کے اسٹریٹجک خود مختاری کے ذریعے کے طور پر دیکھتی ہے۔ 2 جہاز پہلے ہی پانی میں موجود اور مزید 2 آنے کے ساتھ بابر کلاس پروگرام بتدریج پاکستان نیوی کے آرڈر آف بیٹل کو نئی شکل دے گا، جو ایک بڑھتے ہوئے جنگی بحری ماحول میں چینی، مغربی اور مقامی نظام کے ساتھ مل کر کام کر سکیں گے۔ اسی وقت یہ منصوبہ ظاہر کرتا ہے کہ ترکی کس طرح جہاز کے ڈھانچوں اور ہتھیاروں سے لے کر کامبیٹ سسٹم اور تربیت تک مکمل بحری حل فراہم کرنے کے طور پر خود کو منظم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ترکیے کے لیے یہ معاملہ اسٹریٹجک بھی ہے اور یہ معاملہ تجارتی بھی ہے۔ ویورز، PNS خیبر کی کمیشننگ صرف ایک جہاز کا اضافہ نہیں، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اب صرف دفاع نہیں کرتا بلکہ ہر محاذ پر طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ فضا میں بھی اور سمندر میں بھی بابر کلاس ملزم جہاز پاکستان نیوی کی وہ صلاحیت ہے جس کے بعد دشمن صرف منصوبے بناتا رہ جائے گا اور حقیقت میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔